مسئلہ فتق کے اعتبار سے جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے علماء جو ہیں وہ اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں بسا اوقات کہ جی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، اور اس کو جو ہے ہم کس طرح حل کریں اس کو آپ سمجھیے۔ بخاری شریف کو حل کرنے کے لیے میں کچھ باتیں آپ کو بتا دوں گا، اور اس کو کچھ پہلو ہیں کہ بھئی انبیاء اکرام کی میراث چلتی ہے یا نہیں چلتی، بخاری شریف میں کس حد تک بات ہے، کس نوعیت کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فتق کی جو حدیث ہے یہ 3 صحابہ سے مروی ہے۔ کتنے صحابہ سے؟ 3 صحابہ سے مروی ہے۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 3 صحابہ سے باغ فتق کی جو روایت ہے وہ مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو طفیل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ یاد رکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایات ہیں ان میں کہیں ناراضگی کا ذکر نہیں ہے، اور حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایات ہیں ان میں بھی کہیں ناراضگی کا پتہ نہیں ہے۔ ناراضگی کا جو ذکر ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے ناراضگی کا ذکر، لیکن وہ بھی وہاں ہے جہاں ابن شہاب زہری ہے، جہاں ابن شہاب زہری ہے، اور ابن شہاب زہری کے شاگردوں میں سے بھی کوئی ناراضگی کو ذکر کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ اب یہ جو کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے۔ بخاری شریف میں جو زیادہ سے زیادہ جملے ہیں وہ یہ ہے فغضبت فاطمہ، کہ حضرت فاطمہ غصے ہو گئی، فحجرت ابا بکر، حضرت ابو بکر کو چھوڑ دیا، فلم تکلمہ حتی ماتت، کہ حضرت فاطمہ نے آخری وقت تک بات نہیں کی حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ان سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز بخاری شریف میں اس عنوان پر ناراضگی کے حوالے سے نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، یہ ہے فغضبت فاطمہ، فاطمہ ناراض ہو گئی، فحجرت ابا بکر، حضرت ابو بکر کو چھوڑ دیا، فلم تکلمہ حتی ماتت، حضرت فاطمہ نے آخری وقت تک کلام نہیں کیا حتیٰ کہ فوت ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر کوئی بھی بات بخاری شریف میں نہیں ہے۔ اب آپ اس کو تھوڑا سمجھیے کہ بخاری شریف میں یہ جو باتیں آئی ہیں کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، فغضبت فاطمہ، فغضبت فاطمہ، تو اب فاطمہ فاعل ہے نا، فاعل ہے نا، غضبت فعل ہے نا، حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی۔ اب یہ حضرت فاطمہ بتا رہی ہے یا کوئی اور بتا رہا ہے؟ ہاں بھائی، کوئی اور بتا رہا ہے نا، یہ حضرت فاطمہ تو نہیں بتا رہی نا کہ میں ناراض ہو گئی، تو نہیں ہے نا، اس میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتا کون رہا ہے؟ یا فلم تکلمہ حتی ماتت، یہ بتا کون رہا ہے؟ اس میں ایک قرینہ ہے، میں آپ کو وہ نشاندہی کرا دیتا ہوں اس کی۔ یہ بخاری شریف ہے اور جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 995 ہے۔ ٹھیک ہے جی، صفحہ نمبر 995 ہے۔ اس میں ایک آخر میں ایک روایت ہے، وہ میں پڑھتا ہوں۔ حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا حسام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے۔
ان فاطمۃ والعباس اتیا ابا بکر، حضرت فاطمہ اور حضرت عباس یہ دونوں حضرت ابو بکر کے پاس آئے، یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں طلب کر رہے تھے حضور علیہ السلام سے جو میراث ہے اس کو طلب کر رہے تھے۔ وہما یومئذ یطلبان ارضہما من فدک وسہمہ من خیبر، اور یہ دونوں طلب کر رہے تھے فدک کی زمین اور خیبر کا جو حصہ ہے وہ طلب کر رہے تھے۔ فقال لہما ابو بکر، ان دونوں کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جو چھوڑتے ہیں وہ انما یاکل آل محمد من ھذا المال، صرف اس سے آل محمد کھائیں گے۔ اور قال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، واللہ لا ادع امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعہ فیہ الا صنعتہ، حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم نہیں چھوڑوں گا میں کسی کام کو جو دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یصنعہ فیہ، کہ حضور علیہ السلام کرتے تھے اس کو اس معاملے میں، الا صنعتہ، مگر میں اس کو کروں گا، یعنی نبی نے جو کیا میں وہ کروں گا، ٹھیک ہے، نبی نے جو کیا میں وہ کروں گا۔ اب ہے قال، قال توجہ ہے جی، قال فہجرتہ فاطمۃ فلم تکلمہ، اور حتی ماتت، پھر کہنے والے نے کہا کہ حضرت فاطمہ نے چھوڑ دیا، بات نہیں کی حتیٰ کہ فوت ہو گئی۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ روایت کس سے ہے؟ حضرت عائشہ سے۔ اب یہ جو فقرہ ہے فہجرتہ فلم تکلمہ حتی ماتت، اس سے پہلے جو ہے ایک صیغہ ہے قال، یہ اگر حضرت عائشہ سے روایت ہے اور یہ بھی حضرت عائشہ نے ہی فرمایا ہوا ہوتا تو یہاں ہوتا قالت، لیکن یہاں کیا ہے؟ قال۔ یہ قرینہ ہے کہ یہ روایت کا حصہ نہیں ہے، یہ حضرت عائشہ نے نہیں بیان کیا، یہ راوی اپنا ظن پیش کر رہا ہے، یہ راوی اپنا ظن پیش کر رہا ہے، گمان کر رہا ہے۔ اور یہ جو ہے نا فغضبت فاطمہ، حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، یہ بھی راوی کا ظن ہے، یہ راوی کا کیا ہے؟ ظن ہے، راوی کا گمان ہے۔ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی یا نہ ہوئی، یہ کنفرم بات حضرت فاطمہ ہی بتا سکتی ہے اور کوئی بتا سکتا نہیں، کنفرم نہیں بتا سکتا۔ حضرت یہاں سے اٹھے اور جلدی جلدی چلے گئے، اب ہم نے اندازہ لگایا کہ حضرت ناراض ہو گئے، ایسے ہی ہے نا جی۔ اب ہم جو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ناراض ہو گئے، یہ ہمارا گمان ہے، یہ ہمارا ظن ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سارے یوں سمجھتے ہیں کہ حضرت ناراض ہو گئے، لیکن واپس آ کر بتاتے ہیں کہ ناراض نہیں ہوا تھا، مجھے کوئی کام یاد آ گیا تھا، جلدی میں نکل گیا، یہی چیز ہوتی ہے نا۔ تو اب حضرت فاطمہ خود بتائیں کہ میں ناراض ہو گئی یا حضرت ابو بکر نے مجھے ناراض کیا، پوری بخاری شریف میں، پوری سیاہ ستہ میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ صرف راوی کا کیا ہے؟ ظن ہے۔ اب ظن پہ آئیے، ظن جو ہے گمان اگر نبی کریں کبھی کبھی وہ بھی غلط ہو جاتا ہے، سمجھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں کشتی پہ جا رہے ہیں، سورہ کہف میں ہے نا، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو ناکارہ بنایا، حضرت موسیٰ نے گمان کیا کیا کہ انہوں نے اسی لیے ناکارہ بنایا ہے تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دے،
یہ حضرت موسیٰ کا گمان تھا نا. جی. آگے چل کر آخر میں جب حضرت خضر نے بات کو ظاہر کیا کہ میں نے یہ جو کام کیا یہ کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی، تو بات کھل گئی. جب پتا چلا کہ حضرت موسیٰ نے جو گمان کیا تھا وہ درست، بات سمجھ آئی، حضرت موسیٰ نے جو گمان کیا تھا وہ درست نہیں تھا. آگے چلیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے اور قوم پر نگہبان اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ کر چلے گئے، جب واپس آئے تو قوم جو ہے وہ جانور کو پوج رہی تھی. قوم جو ہے جانور کو پوج رہی تھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے کیوں لڑ رہے تھے، ان کو کیوں جھنجھوڑ رہے تھے؟ حضرت موسیٰ نے گمان کر لیا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے تبلیغ میں کہیں سستی کی ہے، اسی لیے اس کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہے تھے. لیکن حضرت ہارون سے تبلیغ میں سستی کا کہیں ثبوت ملتا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ کا یہاں گمان درست نہیں تھا، وہاں بھی حضرت موسیٰ کا گمان درست نہیں ہے، یہاں بھی حضرت موسیٰ نے گمان کیا درست نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ازواج مطہرات سے کسی معاملے میں ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر اور بالا خانے میں جا کر بیٹھ گئے. صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے. صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ ایک دوسرے کو بیان کر رہے ہیں. اب یہ صحابیوں کا گمان تھا. کیا تھا؟ گمان تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ بات پہنچی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تمام ازواج میرے نکاح میں ہیں. تو دیکھیں اگر گمان بخاری کا راوی نہیں، اگر مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابی کریں وہ بھی غلط ہو جایا کرتا ہے، اور اگر گمان اللہ کا نبی کرے جو معصوم ہو، قرآن میں جس کا ذکر ہو، وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. اور ان کے غلط ہو جانے سے ان کی عصمت پر اگر نبی ہیں تو اور صحابی ہیں تو ان کی عدالت اور ثقافت پہ کوئی فرق آ سکتا نہیں ہے. اسی طرح بخاری شریف کا جو راوی ہے اس نے اپنے شیخ سے لم تتکلم سن لیا کہ میرے شیخ نے کہا کہ حضرت فاطمہ نے کلام نہیں کیا، کلام نہیں کیا. اس نے گمان کر کے اپنا سیغہ بیان کیا. فغضبت فاطمہ کہ فاطمہ ناراض ہو گئی. اور اس فکرے کا روایت سے کٹ جانا بھی قرینے کے ساتھ کیا ہے؟ ثابت ہے. قرینے کے ساتھ ثابت ہے. تو یہ روایت کا حصہ بھی نہیں، یہ ظن راوی ہے. اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہے. اور جب کہ حضرت فاطمہ کی ناراضگی کو تسلیم کرنے سے خود حضرت فاطمہ پر اعتراض ہوتے ہوں، ہم کیوں ایسے پہلو کو اٹھائیں اور اس کی طرف چلے جائیں؟ ہم کہتے ہیں یہ ظن راوی ہے اور جو کہ غلط ہے اور روایت کا حصہ نہیں ہے، اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے مختصراً بخاری شریف سے جو باغ فدق کا مسئلہ تھا وہ آپ